إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن بڑا ہی مہربان بخشش کرنے والا، الرحیم مہربان سب پہ رحم فرمانے والا۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ کل کے درس میں بیان ہوا تھا اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ایک عنصر مغفرت کا اور درگزری کا ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح اس کی رحمت بے کنار ہے، اس کی مغفرت بھی بے کنار ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے اوپر، ہماری بداعمالیوں پہ فوری مواخذہ نہیں کرتا، فوری سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 75 سورہ مریم کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ سورہ مریم کس پارے کے اندر ہے؟ 16ویں پارے کے اندر۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کی صفت رحمان ذکر ہوئی ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ان کان فی الضلالہ، کہ جو لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ یمدد لہ الرحمن مدّا کا معنی ہے کہ رسی کو ڈھیلا چھوڑنا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعۃ، حتیٰ کہ جب وہ اس وعدے کو دیکھ لیں گے جو وعدہ رحمان نے کیا ہے، اما العذاب عذاب کا، واما الساعۃ یا قیامت کا۔ جب وہ رحمان کے عذاب کے وعدے کو یا قیامت کے وعدے کو دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ ٹھکانے کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے مندہ کون تھا؟ شَرٌّ مَكَانًا، کس کا حال مندہ ہے؟ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون کمزور ہے اپنے لشکر کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس وصف کا ذکر فرمایا کہ وہ گمراہ لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے، خطاکار لوگوں سے ان کو مہلت دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، فوری مواخذہ نہیں کرتا ان سے۔ اور سورہ الکہف کس پارے میں ہے؟ 15ویں پارے۔ جمعے کے روز اس کی تلاوت کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی آیت نمبر 58 دیکھیں، 58۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، ذو الرحمہ، اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آج جب آپ پڑھیں نا سورہ کہف تو اس آیت کے اوپر رکیے گا اور سوچئے گا، ٹھہریے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ،
ذوالرحمہ، آپ کا رب بڑا مغفرت والا، ذوالرحمہ اور رحمت والا ہے۔ مولانا مودودی نے یہاں پہ ربک الغفور، غفور کا ترجمہ درگزر کیا ہے۔ آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ تم سے تمہارے گناہوں کا فوری مواخذہ کرے، لعجل لهم العذاب، تو جلد تم پہ عذاب مسلط کر دیں۔ اگر وہ تمہاری بد اعمالیوں کا مواخذہ فوری کرے، اسی وقت کرے، لعجل لهم العذاب، تو پھر وہ جلدی تم پہ عذاب بھیج دے، عذاب کے اندر جلدی کرے۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، بلکہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے مہلت کے بعد عذاب کا۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے، مہلت کا وقت گزر جاتا ہے، بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، تو پھر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا، جہاں ہے وہاں سے ہل نہیں سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہاں سے راہ نجات نہیں نکال سکتا، وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت درگزر فرمانے والا اور رحمت والا ہے، وہ فوری گناہوں پہ مواخذہ نہیں کرتا، اگر وہ مواخذہ کرے تو عذاب کے اندر جلدی فرمائے اور جلدی عذاب مسلط کر دے، مگر وہ وقت مقرر کا انتظار فرماتا ہے، اور جب وقت مقررہ پہ سزا آتی ہے، عذاب آتی ہے، تو پھر انسان کے پاس اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ سے سرک سکے، وہ اپنی جگہ ہی سے ہل سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر اس کی درگزری کا بیان تھا، اور اس کے ریفرنس میں یہ دو آیتیں میں نے ذکر کی ہیں، سورہ مریم کی اور سورہ الکہف کی۔ سورہ الکہف کی یہ آیت 58 ضرور اگر آپ آج تلاوت کریں تو اس کو دیکھیں، اس پہ رکیں۔ دوسرا کل میں نے کہا تھا کہ ہم بیان کریں گے آج کے درس میں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے مستحق کہلاتے ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو فرض قرار دیتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے ان کے اوپر اپنی رحمت فرمانا۔ تو اس کے لیے ایک ہی آیت سورہ اعراف سے، سورہ اعراف کس بارے میں ہے؟ آٹھویں پارے میں اس کی ابتدا ہوتی ہے اور 9ویں پارے میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ انفال سے پچھلی جو صورت ہے یہ سورہ اعراف ہے۔ اس کی آیت نمبر 156 156، یہ ایک ریفرنس آپ ضرور یاد رکھیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو 70 افراد تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پہ لے کے گئے۔ اس کے بارے میں 2 3 4 آراء ہیں، وہ 70 افراد کون تھے، اور جو قریب ترین رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ 70 افراد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے گئے تو 40 دن کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو جب واپس آئے تو ان کی معافی تلافی کے لیے ان 70 افراد کو لے کے تو کوہ طور پہ گئے۔ تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو اگلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ اب ہم اللہ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کے ساتھ ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا۔
جب ان کی ہلاکت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو تب ہلاک کر دیتے جب یہ بچھڑا پوج رہے تھے، جب یہ تمہارے ساتھ شرک کر رہے تھے، تو یہاں پہ ان کو مہلت دیں، ان کو وقت دیں، یہاں پر تو توبہ کے لیے آئے ہیں، اور جو مواخذہ انہوں نے کیا ہے، جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس سے آپ درگزر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا، اب یہ آیت نمبر 156 ہے سورہ اعراف کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس دنیا کے اندر خیر بلائی بہتری لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور دنیا کی خیر، دنیا کی بہتری، آخرت کی بلائی، آخرت کی بہتری بھی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے جواب دیا، جو ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اس پہ مسلط کرتا ہوں، میرے عذاب کا سامنا وہ کرتا ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ اب اس کے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہاں ایک حد ہے، نافرمانی کی، گناہ کی، سرکشی کی، بغاوت کی، ظلم کی، زیادتی کی۔ جب کوئی انسان اس حد کو پار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رضا سے اس کے اوپر عذاب مسلط فرماتا ہے۔ وہ حد اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون کس وقت اس حد کو کراس کرتا ہے۔ میں اور آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کے بارے میں یہ فتویٰ ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا عذاب ان تک پہنچتا ہے جنہیں میں چاہتا ہوں، اور عذاب کے بدلے میں آگے پھر اپنی رحمت کا ذکر کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے، میری رحمت ہر چیز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، وسعت پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ موازنہ کریں، اگر وہ یہ کہتا جیسے اس نے کہا کہ عذابی، میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، میں جس پہ چاہتا ہوں مسلط کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ رحمتی اصیب بہ من اشاء، کہ میری رحمت ہے میں جس پہ چاہوں کروں۔ عذاب کا ذکر ہوا تو کہا یہ لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے، جب کوئی لمٹ کراس کرتا ہے اس پہ مسلط ہوتا ہے، جب وہ مقرر کردہ حد تجاوز کرتا ہے تو اس پہ مسلط ہوتا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے۔ کل شیء کے اندر ہر چیز ہے، یہ نکرہ ہے، شیء کا لفظ نکرہ ہے، اس کے اندر انسان، حیوان، آبی مخلوقیں، سمندری مخلوقیں، جنگلی مخلوقیں، درندے چرندے پرند، ہر مخلوق جو اللہ رب العزت کی ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ رحمت کے قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو قانون رحمت سے چلا رہے ہیں، یہ بین بین بھی نہیں ہے، رحمت اور عذاب یہ ایک دوسرے کے برابر بھی نہیں ہیں، عذاب کہیں نیچے ہے اور رحمت کہیں اوپر ہے۔ وہ اپنے قانون کو، اپنی کائنات کو قانون رحمت سے چلا رہا ہے، عذاب سے نہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شیء، عذاب میرا اس کو ملتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، لیکن میری رحمت ہر کسی کے اوپر وسیع ہے، ہر کسی کے اوپر اس کا وہ چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں فَسَأَكْتُبُهَا، میں لکھ دوں گا رحمت، فرض کر دوں گا رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے میں فرض کر لوں گا رحمت،
میں لکھ لوں گا اپنے اوپر رحمت للذین، ان لوگوں کے لیے۔ یہ اب ان کی یہاں پہ 3 صفات ذکر ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرما دے۔ پہلا وصف یتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اس پہ میں نے اپنی رحمت کو فرض کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے میں اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماؤں گا۔ اب یہ محض اگر میں یہ 3 باتیں کہہ کے چلا جاؤں تو 2 4 6 دن کے بعد شاید ہی کسی کو یاد رہ سکیں، اور اگر ان کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا جائے تو پھر اس سے ایک تو چیزیں یاد رہتی ہیں، اور دوسرا انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، انہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر اپنے باطن کی اصلاح کر لے تو اس کا ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی تنہائی بہتر ہو جائے اس کی محفل خود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اپنے باطن کی صفائی کرنا، اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنی تنہائی کو پاک کرنا، اپنی خلوت کو پاک کرنا، اس سے انسان کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، اور یہ ڈر ہے اللہ کا، یہ اللہ کا یہ تقوی ہے۔ اصل یہ تقوی کا معنی تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ایمان کے اندر اضافہ ہو اور بات بھی سمجھ آ سکے۔ دونوں معروف واقعات ہیں اور صحیح واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت ابن عمر عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مدینہ سے باہر صحرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک بکریوں کا چرواہا پاس سے گزرا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو صلہ ماری، کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، عرب ویسے بھی مہمان نواز ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ حضرت جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اتنی شدید گرمی اور روزے فرض بھی نہیں ہیں، اور یہ عرب کا تپتا ہوا صحرا اور سورج کی تپش، اوپر سے یہ بکریوں کا چرواہا، اس کے روزے کی منطق سمجھ نہیں آتی۔ تو پرسنلی حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایمان کا امتحان لینا چاہا، اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے یار ہم بھی یہاں پہ مسافر ہیں اور تو چرواہا ہے، اگر ان بکریوں میں سے ایک بکری تو ہمیں بیچ دے تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، ہم تمہیں اس کے پیسے بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے اس سے، تو اس سے تم اپنی افطاری کر لینا، اور جو پیسے ہم تمہیں دیں گے وہ تمہاری بچت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ اس صحرا کے اندر کسی بکری کو کسی بیڑیے کا کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ حادثے تو ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں بیڑیا حملہ کرتا ہے، بکریاں کھا جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے مالک سے کہیں کہ میرے اس ریور میڈ سے ایک بکری بیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا این اللہ، اس چرواہے نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر مالک سے یہ کہہ دوں، اس مالک سے کیا کہوں، وہ مالک تو نہیں ہے، این اللہ، حضرت پھر اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ سے کیا کہوں گا؟ یہ کہتا ہو چلا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا یہ جملہ اتنا بھایا دل کو، اتنا اس کے دل، ان کے دل کے اندر لگا کہ وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور سارے راہ یہی کہتے ہیں این اللہ، چرواہا کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، چرواہا کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ این اللہ کہتے رہے۔ اس کے مالک سے جا کے ملے اور اسے کہا کہ میں اس چرواہے کو تمہاری بکریوں سمیت خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے پس پشت کیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بڑا وفادار غلام ہے، مجھے بڑا نوازا ہے اللہ رب العزت نے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں تو میں تو اسے تمہارے ہاں نہیں بیچوں گا۔ حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو وہ متاثر بھی تھے ان کی پرسنالٹی سے، ان کی شخصیت سے، مگر اصرار کیا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم جو لینا چاہتے ہو لے لو، جو سوال کرو گے دوں گا، جو مطالبہ کرو گے میں اس کو پورا کروں گا، مگر مجھے اسے خریدنا ہے۔ تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر نے اصرار کے ساتھ اس چرواہے کو اور بکریوں کو خریدا اور اس سے ان بکریوں کے ساتھ آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جن کا اللہ کے اوپر ایمان اس معیار کا ہو، جن کے اندر تقوی اور خشیت اس معیار کی ہو، وہ غلام اچھے نہیں لگتے، تم آج سے آزاد ہو، اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض کر لیا ہے اس پہ اپنی رحمت کو جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، مدینہ کی گلیوں کی گشت کروایا کرتے تھے رات کو، اور دوران گشت تھکاوٹ کی وجہ سے کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے۔ تو گھر کے اندر سے آواز آئی، ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اپنی بکریوں کا دودھ نکالو اور اس کے اندر جتنا پانی ملانا ہے وہ ملا لو، اس کے بعد عمر کے آنے کا وقت ہو جائے گا اور سورج بھی نکل آئے گا۔ تو اس عورت کی بیٹی نے کہا کہ ماں، عمر کا رب کہاں ہے؟ عمر تو یہاں نہیں ہے۔ وہی چرواہے والی بات اس نے لکھی، اس نے کہا عمر کا رب تو یہاں نہیں ہے کہ جس کے ڈر سے میں پانی کی ملاوٹ نہ کروں، مگر عمر کا رب تو جاتا ہی نہیں ہے، عمر تو اپنے وقت پہ آتا ہے، عمر کا رب جاتا نہیں ہے۔ رب کو ماننا، جیسے مسجد کے اندر سادہ الفاظ کے اندر جیسے ہم رب کو مسجد کے اندر مانتے ہیں، ویسے اپنے گھر کے اندر بھی ماننا، اپنے محلے کے اندر بھی ماننا، اپنی رشتہ داریوں میں بھی ماننا، اپنے بازار میں بھی ماننا، اپنے کاروبار میں بھی ماننا، اپنی دکان پہ بھی ماننا، اللہ کا ساتھ ماننا، یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ مگر جب لوگ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو پیدا کرنا کہ مجھے میرا رب دیکھتا ہے، میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ سادہ الفاظ کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور جس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی رحمت کو فرض کر دوں گا، اس پہ اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ دوسرا وصف ہے یؤتون الزکاۃ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا مسلمون، اور تیسرا وصف ہے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا دوسرا اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھنا تیسرا۔ اس کی تفصیل کل کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر خشیت نصیب فرمائے، اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے معاملات آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا